الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. صدق اللہ العظیم. اولاد کی تربیت کا پہلو جتنا اہم اور ضروری ہے اتنا ہی نازک بھی ہے. اولاد اللہ کی بڑی نعمت ہے اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے آنکھوں کی ٹھنڈک بتایا ہے. اولاد کی تربیت یہ ایک ایسی ذمہ داری ہے جو ماں باپ پر عائد ہوتی ہے، اور جہاں قرآن کریم نے والدین کے حقوق بتائے ہیں وہیں اولاد کے بھی حقوق بتائے ہیں. جہاں یہ بتایا گیا ہے کہ بچوں کے اوپر کیا ذمہ داری ہے والدین کے تعلق سے، اپنے ماں باپ کے تعلق سے، کہ وہ والدین کی خدمت کریں، ان کا احترام کریں، ان کا پاس و لحاظ رکھیں، ہر طرح ان کا خیال رکھیں. وہیں والدین کو بھی اس بات کا مکلف بنایا گیا ہے، انہیں یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں، ان کی صحیح تربیت اور صحیح نشو و نما کی فکر کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس ذمہ دار سے اپنے ماتحتوں کے متعلق سوال ہوگا. والرجل راع فی اہلہ والمسئول فی رعیتہ. ایک مرد اپنے گھر اور خاندان کے لوگوں کا ذمہ دار ہوتا ہے، اپنی بیوی بال بچوں کا ذمہ دار ہوتا ہے، اور کل قیامت کے دن اس سے اس کی بیوی بال بچوں کے متعلق سوال ہوگا، ان کی تربیت کے متعلق سوال ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے تعلق سے اتنی زیادہ ہدایات دی اور ان کی تربیت کی طرف اتنی زیادہ توجہ دی کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. ہمارے سامنے صرف یہی باتیں آتی ہیں کہ والدین کے کیا حقوق ہیں. اولاد کے حقوق بتانے والے اور اولاد کے حقوق پر گفتگو کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں. اولاد کے حقوق کا تذکرہ ہماری مجلسوں میں اور ہمارے درمیان بہت کم ہوتا ہے. سوچئے ہم اپنی اولاد کی بہت فکر کرتے ہیں. اپنی اولاد کے تعلق سے ایک باپ والدین بہت فکر مند ہوتے ہیں. ہر طرح ان کی آسائش، ان کے آرام، ان کی راحت کا خیال رکھا جاتا ہے. ہر باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا ترقی کرے، میرے بچے ترقی کریں اور ترقی کے اعلیٰ سے اعلیٰ منازل پر فائز ہوں. ہر والدین کی خواہش، بلکہ شادی کے بعد اور اولاد کی پیدائش کے بعد تو ہر والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری پوری تگ و دو اور میری پوری محنت کا جو کچھ سرمایہ ہو سکتا ہے وہ اولاد کے اوپر صرف ہو. وہ اپنی پوری دولت اولاد پر صرف کرتے ہیں، ہر طرح کی قربانی اولاد کے لیے دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اولاد کو بہتر سے بہتر تحفہ دیتے ہیں، بہتر سے بہتر گفٹ دیتے ہیں، بہتر سے بہتر ان کے لیے چیزیں تیار کی جاتی ہیں، ان کے لیے بہتر سے بہتر کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ذرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے، اپنے پیغمبر سے پوچھئے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو سب سے بہتر گفٹ اور سب سے بہتر تحفہ کیا دے سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو اچھی تربیت اور بہترین تعلیم سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں دے سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا کہ ایک باپ اگر اپنے بچے کا خیال رکھتا ہے، اس کی تربیت کی فکر کرتا ہے، تو اس کے لیے اللہ کی راہ میں مال صدقہ کرنے سے بھی بڑھ کر ہے یہ کام اور یہ ذمہ داری. سوچئے اسلام کیسا خوبصورت مذہب ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام نام ہے روزہ نماز کا، حج اور زکوٰۃ کا. نماز ادا کر دیجئے،
اللہ نے مال دیا ہے زکوٰۃ دے دیجئے، حج کر لیجئے، بس اسلام ختم، ہرگز نہیں۔ اسلام وہ مذہب ہے جو زندگی کے ہر موڑ پہ ہمارا ساتھ دیتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے، یہاں تک کہ اولاد کی تربیت کے تعلق سے بھی بہت ساری رہنمائیاں اسلام کی تعلیمات میں موجود ہیں۔ اسلام ایسا خوبصورت مذہب ہے۔ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ بچے کی تربیت کا مرحلہ کب سے شروع ہوتا ہے۔ عام طور پر ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ابھی بچہ ہے، ابھی شعور نہیں ہے، ابھی سمجھ نہیں ہے، ابھی رہنے دو، وہ جیسی حرکت کر رہا ہے اسے کرنے دو، جب بڑا ہوگا اس کے اندر شعور بیدار ہوگی، سمجھ آئے گی تو خود بخود یہ اچھے راستے پر چل پڑے گا۔ ہرگز نہیں، بات ایسی نہیں ہے، بلکہ بچے کی تربیت کا مرحلہ اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس وقت سے شروع ہو جاتا ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں پل رہا ہوتا ہے۔ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ماں بچے سے حمل میں ہوتی ہے، تو اسی وقت سے تربیت کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت میں، حمل کی حالت میں، اگر ماں پاکی صفائی کا خیال رکھتی ہیں، تقوی اور طہارت کا خیال رکھتی ہیں، پاکیزگی اختیار کرتی ہیں، اللہ کے حکموں کی فرما برداری کرتی ہیں، طاعت کے راستے پر چلتی ہیں، نمازوں کی پابندی کرتی ہیں، تلاوت کا ذوق رکھتی ہیں، تو فطری طور پر یہ ساری چیزیں بچوں کے دل میں منتقل ہوتی ہیں۔ بچہ اسے عکس کرتا ہے، اور دسیوں ایسے واقعات ہیں کہ جو مائیں صحیح راستے پر چلتے ہوئے اپنے اس مرحلے کو گزارتی ہیں، حمل کی مدت کو گزارتی ہیں، تو بچہ ایسا پاکیزہ ذوق لے کر پیدا ہوتا ہے کہ وہ ذوق ہر ایک کے لیے قابل رشک ہوتا ہے۔ دسیوں واقعات ایسے ہم آپ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ آپ نے بہت سنا ہوگا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ، کیسے بڑے انسان تھے وہ۔ پورے ہندوستان والوں پر حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا احسان ہے۔ لاکھوں لوگوں نے، ہندوؤں نے، غیر مسلموں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے، لاکھوں بندوں کو آپ کے ہاتھ پر ہدایت ملی ہے۔ ایسے عظیم انسان تھے، لیکن آپ نے کبھی سوچا کہ وہ ایسے عظیم انسان کیسے بن گئے؟ کیا یوں ہی وہ ایسے عظیم انسان بن گئے؟ ہرگز نہیں۔ ایک موقع کی بات ہے کہ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ گھر میں داخل ہوئے اور بہت ہی خوش تھے، اور انہیں اس بات کی خوشی تھی کہ اللہ نے انہیں یہ سعادت دی ہے، انہیں یہ توفیق دی ہے کہ ان کے ہاتھوں پر اللہ نے لاکھوں بندوں کو ہدایت دی، لاکھوں بندے ان کے ذریعے سے ہدایت پائے اور اسلام میں داخل ہوئے۔ انہیں اس توفیق اور سعادت پر خوشی ہو رہی تھی، اور ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، وہ مسکرا رہے تھے۔ ان کی ماں نے دیکھ لیا، ان کی والدہ نے دیکھ لیا کہ آج میرا بیٹا مسکرا رہا ہے، بہت زیادہ خوش ہے۔ امی نے پوچھ لیا کہ بیٹا کیا بات ہے، آج کیوں اتنے خوش ہو، کیوں مسکرا رہے ہو؟ تو حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی اس توفیق اور سعادت پر خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے حصے میں یہ بات لکھی تھی کہ ہندوستان کے اتنے غیر مسلم اور ہندوؤں کی ایسی بڑی تعداد، لاکھوں لاکھ کی تعداد میرے ہاتھ پر اسلام قبول کرے گی۔ مجھے اسی سعادت اور اسی توفیق پر، خوش بختی پر خوشی ہو رہی ہے۔ تو ماں کہتی ہیں کہ بیٹا تمہیں خوش ہونے کی ضرورت نہیں، یہ کمال تمہارا نہیں بلکہ میرا ہے۔ اب میرا کمال یہ ہے کہ بچپنے میں جب تمہیں شعور نہیں تھا، جب تمہیں سمجھ نہیں تھا، اس وقت ہم نے یہ خیال رکھا تھا اور ایسا اہتمام کیا تھا کہ ایک دودھ کا ایک قطرہ بھی بے وضو کی حالت میں نہیں پلایا تمہیں۔ جب بھی تمہیں بھوک لگتی تھی، تمہیں بھوک کا احساس ہوتا تھا، ہم اہتمام کرتے تھے کہ پہلے وضو کرتے تھے، اور وضو کے بعد تمہیں اپنی گود میں لے کر دودھ پلاتے تھے، اور اللہ کے ذکر سے اس وقت میری زبان تر رہتی تھی۔ تو وہ اس کا نتیجہ ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے اتنا بڑا کام لیا اور لاکھوں لوگ تمہارے ذریعے سے ہدایت پا رہے ہیں۔ تو جب مائیں ایسی عظیم ہوتی ہیں، ایسی بڑی ہوتی ہیں، تو بیٹے بھی ایسے عظیم اور ایسے بڑے ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بیٹوں کو اپنے بندوں کی ہدایت کا ذریعہ بناتا ہے، قوم ملت کی فلاح کا ذریعہ بناتا ہے۔ لیکن آج آپ دیکھ لیجئے، اپنے گھروں کی حالت دیکھیے، اپنا ماحول دیکھیے۔ آج ہمارے گھروں میں ماؤں کی ایک ایسی بڑی تعداد ہے جو اپنا حسن باقی رکھنے کے لیے،
اپنی یہ عارضی خوبصورتی باقی رکھنے کے لیے اور نمائش کے لیے اور اپنی خواہ مخواہ کی جوانی کو باقی رکھنے کے لیے وہ بچوں کو اپنا دودھ نہیں پلاتی، انہیں ڈبوں کا دودھ تھما دیتی ہیں۔ بچے کی پیدائش کے بعد ہی سے اس کے منہ میں چوسنی ڈال دی جاتی ہے اور بچہ چوستا رہتا ہے۔ اور جو مائیں بچوں کو دودھ پلاتی بھی ہیں ان کی حالت بھی ہمارے سامنے ہے۔ وہ ایک ہاتھ میں بچے کو لے کر دودھ پلاتی ہیں اور ایک ہاتھ سے بچہ دودھ پی رہا ہوتا ہے تو دوسرے ہاتھ میں ان کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے اور اس موبائل پر وہ سیریل دیکھ رہی ہوتی ہیں، گندی گندی فلمیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، عریاں اور گندی تصویریں ان کی نگاہوں کے سامنے ہوتی ہیں، سامنے اسکرین پر وہ گندی تصویریں اور فلمیں دیکھ رہی ہوتی ہیں اور اس حالت میں وہ بچے کو دودھ پلاتی ہیں۔ تو بچہ کیا اثر لے